اور اس وقت چیف سلیکٹر پی سی بی محمد وسیم T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر رہے ہیں. 2 اوپنر تو ہمارے پاس ہیں ہی ہیں، آپشن ہے. اب دیکھیں پھر بات وہ آ جاتی ہے کہ 15 کا اسکواڈ ہے تو اس کے اندر آپ نے سارے ایریاز دیکھنے ہیں کہ کتنے آپ کو اسپنرز چاہیے، کتنے آپ کو فاسٹ بولرز چاہیے، کتنے آپ کو آلراؤنڈرز چاہیے. تو جب آپ یہ چیزیں کنسیڈر کرتے ہیں تو پھر آپ جاتے ہیں جی ملٹی ٹاسکنگ والے ہمارے پاس کون سے ایسے پلیئرز ہیں جو موجود ہیں. جیسے سہیب ہیں، وہ ٹاپ آرڈر میں بیٹنگ کرتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے. اس کے علاوہ اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو محمد حفیظ بھی ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جو ایکسپیرینس ہیں، جنہوں نے پاس میں اوپن کی ہوئی ہے اور آن اینڈ آف بھی وہ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ سارے آپشنز موجود ہیں. جی سہیل، یعقوب صاحب اور قادر خواجہ. وسیم ابھی انس نے کوشچن کیا تھا کہ جو متوقع چیئرمین ہے رمیز حسن راجہ، ان کا خاصا آؤٹ پٹ اس میں انپٹ نظر آ رہا ہے ٹیم کی سلیکشن کے حوالے سے. اکرم شرجیل کے ٹیم میں نہ ہونے کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا ایک ایڈوکیٹ کرتے رہے ہمیشہ پاور ہٹنگ پر، ان کو دوبارہ ہم ٹیم میں دیکھ رہے ہیں. کتنا ان کے ساتھ آپ کا اس ورلڈ کپ کے اسکواڈ کے حوالے سے آپ کا انپٹ رہا ہے متوقع چیئرمین رمیز حسن راجہ کے ساتھ؟ دیکھیں آپ انپٹ تو نہیں آپ اس کو کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ ایز اے گرٹسی ہم نے ٹیم ان کے ساتھ شیئر کی تھی آخر میں جا کے. جی عقیل صاحب دین قادر خواجہ. وسیم بھائی، جس طرح اکثر جب ٹیم کا اعلان ہوتا ہے تو پہلے کہتے ہیں کہ سینئرز کی ضرورت ہے، جب ناکام ہو جاتے ہیں تو جونیئرز کو لے آتے ہیں. کیا اس بار بھی یہی تجربہ کیا گیا ہے کہ سینئرز جو ہیں، نہ وہاب ریاض ہے، نہ شعیب ملک ہے، نہ عامر ہے، وہ کہ وہ پہلے بھی اسکواڈ میں نہیں تھے، لیکن کہتے یہی ہیں کہ سینئرز اور جونیئر کا کمبینیشن میگا ایونٹ میں دباؤ برداشت کرنے کے لیے ضرورت ہے. کتنا مس کریں گے آپ ان کو؟ دیکھیں آپ جو کمبینیشن کی سینئر اور جونیئر کی کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں کافی زیادہ ایسے پلیئر بھی نظر آئیں گے کہ جو ایکسپیرینس ہیں، چاہے بیٹنگ میں ہے چاہے بالنگ میں. تو وہ جس کو کہتے ہیں نا کمبینیشن، وہ تو ہمارے پاس موجود ہے. دیکھیں باقی جن پلیئرز کی آپ نے بات کی ہے تو اوبیسلی ایک تو ٹیم کی ریکوائرمنٹ اور پھر ان کی جو کرنٹ فارم ہے، جس طریقے سے جو ہمیں جس رول کے لیے وہ چاہیے، اسپیشلی بالنگ کی بات کرتے ہیں تو آئی تھنک ایک جو بیسٹ چیز ہمارے لیے ہے کہ ہماری بالنگ لائن اپ، چاہے وہ اسپن بالنگ ہے چاہے فاسٹ بالنگ ہے، اس میں آپ نے بہت زیادہ چینجز بھی نہیں دیکھے، جو پریٹی مچ سیٹلڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے کنسیڈر کی ہیں اور ٹیم کے اندر آپ کو ینگسٹر بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ایکسپیرینس بھی نظر آئے گا. مے بی آپ کو ایج میں وہ اتنے بڑے نظر نہیں آئیں گے، لیکن اگر آپ میچز دیکھتے ہیں، ان کو ایکسپوجر دیکھتے ہیں، پریشر ہینڈلنگ دیکھتے ہیں تو وہ سینئرز کے زمرے میں ہی آتے ہیں. وسیم صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ سہیب مقصود جو آپ نے شامل کیا تھا گزشتہ سیریز میں، پرفارمنس ان کی خاطر ہم نے نہیں دیکھی تھی، لیکن ان کی چند دن پہلے رمیز راجہ سے ملاقات ہوئی تھی. کیا رمیز راجہ نے گرین سگنل دیا تھا سہیب مقصود سے ملاقات کے بعد کہ ان کو ضرور شامل؟ دوسرا سر یہ ہے کہ فخر زمان شرجیل ڈراپ ہوئے ہیں، فہیم اشرف ڈراپ ہوا اور سیفی بھائی نہیں ہے. اس کے بعد یہ جو آصف علی ہیں، یہ کس بنیاد پر ان کو شامل کیا گیا ہے؟ پہلے ان کو ناقص پرفارمنس کی بنیاد پر ان کو باہر نکالا گیا، اب بڑے میگا ایونٹ میں ان کو واپس دوبارہ لا دیا گیا. تو تھوڑی سی ایکسپلین کر دیجیے. اب کون سی بات والی کا پہلے کروں؟ جب آصف علی میں نے ایکسپلین کر دیا، اس سے پہلے آپ نے کہا سہیب مقصود کا. دیکھیں سہیب مقصود پرفارمنس اس کی آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے اس نے ڈومیسٹک میں ناٹ اونلی دس ایئر، لاسٹ ایئر وائٹ بال کے اندر جس طرح اس نے پرفارم کیا، چاہے وہ 50 اوورز تھے یا نیشنل T20 کپ تھا، اس کے بعد PSL میں ہی از بین دا بیسٹ پلیئر. اس پرفارمنس کے اوپر وہ ٹیم کے اندر آئے تھے اور وہ جو ایک فیکٹر آپ لوگ بھی بات کرتے تھے اور ہم نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ ٹاپ آف دی آرڈر ہمیں ایک تھوڑا سا فائر پاور بڑھانے کی ضرورت ہے، تو وہ ساری چیزیں وہ پوری کرتا ہے. جہاں تک آپ بات کرتے ہیں جی کہ ان کی پرفارمنس کی، تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ان کو جو 2-3 اننگز ان کو T20 میں ملی ہیں تو اس میں انہوں نے ابیلٹی اپنی شو کی ہے. تو ابھی سے ان کو لانگ رن اس طرح میچز نہیں تھے، بارش ہوگی آپ کے ویسٹ انڈیز کے اندر بھی، اس طرح اننگز ملی نہیں ہے. لیکن وہ جو کمی ہمیں ایک نظر آتی تھی، سہیب کو اوپر لانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس ٹیم کے اندر آپ کو فائر پاور ہٹنگ کافی زیادہ نظر آئے گی. ٹھیک ہے ہمارے پاس اسٹیبل بیٹسمین بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو فوکس رہا ہے کہ اسپیشلی ایک ٹاپ آرڈر کے اوپر اور مڈل آرڈر میں ہمارے پاس ماڈرن کرکٹ کھیلنے والے پاور ہٹرز وہ آپ کو کافی تعداد میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. جی ابو بکر. سر میرا کوشچن یہ ہے وسیم صاحب کہ آپ نے جو اوپننگ پیئر چوز کیا ہے وہ بابر اعظم اور رضوان کی شکل میں آپ نے کیا ہے. تو ماڈرن ڈے کرکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اور یہ دونوں پلیئرز ایسے ہیں جن کا اسٹرائک ریٹ شاید 100 اور بالکل اس کے قریب ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. نہ شرجیل خان ہے جس کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے لوگ، نہ فخر زمان ہے. یہ تو یہ وجہ بتا دے گا کہ ان دونوں کو کس بنیاد پر ڈراپ کیا گیا. سیکنڈلی فہیم اشرف جس پہ ہم نے کافی زیادہ انویسٹ بھی کیا پچھلے 3-4 سالوں کے اندر، اور ایک واحد آل راؤنڈر بالنگ آل راؤنڈر ہمیں نظر آیا جس نے بالنگ شاید حارث اور حسنین سے بھی شاید بہتر کی. تو کیوں اس کو کیسے کس صورت میں باہر کر دیا گیا؟
ہاں دیکھیں زیادہ کا آپ اوپنرز کی بات کر رہے ہیں اور رضوان کا آپ نے اسٹرائک ریٹ شاید کتنا بتایا ہے 100 کا بتایا آپ نے شاید آئی تھنک از اپ ٹو 140. تو ایک تو یہ کریکشن آپ کر لیں کہ ان کا اسٹرائک ریٹ دونوں کا ہائی ہے اگر آپ بابر کا بھی دیکھتے ہیں. لیکن بات پھر وہی ہے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنس موجود ہیں اس ٹیم کے اندر. اگر ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم نے اوپننگ میں کوئی ڈفرینٹ ہم نے کرنا ہے, آپ کو یہ آگے آپ کو سیریز نظر آ رہی ہے, اس کے اندر آپ کو کچھ چیزیں آپ کو ڈفرینٹ نظر بھی آئیں گی اس میں کہ ڈفرینٹ کمبینیشنز بھی ٹرائی کیے جائیں گے. تو وہ جو آپ کا کنسرن ہے وہ ویلڈ ہے, لیکن اس میں دیکھتے ہیں تو پرفارمنسز تو موجود ہیں ہمارے پاس. بٹ اسٹل ورلڈ کپ سے پہلے جو ہمارے میچز ہیں ابھی جو سیریز ہوم سیریز ہیں اس کے اندر آپ کو ڈفرینٹ کمبینیشنز ٹرائی ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے, اور وہ ایریا ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنز موجود ہیں, چاہے وہ سہیب ہے چاہے وہ حفیظ ہے. تو یہ آپ کو تھوڑی سی شفلنگ اس میں نظر آئے گی کہ ڈفرینٹ کمبینیشنز ہم ٹرائی کریں گے. دیکھیں اب فہیم کا جہاں تک بات ہے تو اوبیسلی جیسے آپ نے کہا ہے رائٹلی سو کہ کافی عرصے سے وہ ٹیم کے ساتھ ہیں, لیکن اب اینڈ آف دا ڈے پھر بات آتی ہے کہ اب آپ کے پاس بڑا اسکواڈ نہیں ہے کہ آپ نے دو آپشنز رکھ لینے ہیں. تو اگر ہم فہیم کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس جیسے ہم محمد وسیم جونیئر جو آ گئے ہیں تو ان کی بالنگ اگر ہم دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو ایج حاصل ہے ان کا بیٹنگ کی وجہ سے بھی, تو وہ پرفارمنسز اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں اگین ہم پھر وہ جو ریکوائرمنٹ ہے یو اے ای کی اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پیس کامیاب ہوتی ہے. محمد وسیم ایز وی آل نو کہ 145 پلس تک کی وہ بالنگ بھی کر لیتے ہیں, اور ساتھ میں ان کا جو ایکسٹرا ایک آپشن بیٹنگ کا بھی آ جاتا ہے, تو اس وجہ سے محمد وسیم کو پریفر کیا گیا. پلیز ریکویسٹ ہے کہ جی آپ ریپیٹیشن نہ کریں کیونکہ بار بار رمیز بھائی نے آپ سے کہا یا نہیں کہا, جو رمیز بھائی کی سوچ ہے وہ اس میں واضح نظر آ رہی ہے کہ نیٹ اینڈ کلین کرکٹرز چاہیے, وہ نظر آ رہے ہیں. ایک تو کچھ جن کے اوپر کچھ چیزیں تھیں وہ نہیں ہیں کرکٹرز. اور دوسری چیز اگر پاکستان کی بالنگ کو دیکھیں تو حارث رؤف جو نے آپ ڈیپتھ بالرز کے طور پہ یوز کرتے ہیں نارملی, پچھلے 2-3 سیریز سے ان کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ حارث کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے آپ کی کہ ان کی جو پرفارمنس پچھلے 2-3 میچز سیریز میں؟ دیکھیں حارث کا ٹھیک ہے, آئی ڈو ایگری کہ ریسنٹ پاس میں ان کی تھوڑی سی انہوں نے اسٹرگل کی ہے, لیکن اب اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ از اے پروون میچ ونر, اس نے پاکستان کو میچز بھی جتائے ہوئے ہیں. اور دوسرا جہاں تک آپ نے بات کی ہے ان کی پرفارمنسز کی یا اسٹیٹس کی آپ بات کرتے ہیں تو ہی اسٹل آئی تھنک دا نمبر 1 بالر ان دا ورلڈ. اگر آپ ڈیتھ بالنگ کی بات کرتے ہیں یا آخری 8 اوورس کی بات کرتے ہیں تو ان کا اکانومی ریٹ اس ٹائم دنیا میں سب سے اوپر ہے. تو اب ان چیزوں پہ اسٹریٹجی جب بنے گی تو کچھ چیزوں کی آپ کو اس میں کلیئرٹی بھی نظر آئے گی جب وہ اسٹریٹجی آپ کے سامنے آئے گی کہ کس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے. تو حارث رؤف ریمینز اوور ون آف دا پریمیئر فاسٹ بالرز اینڈ اسٹل اوور میچ ونر. جی شیخ اشرف چودھری صاحب, باقری اینڈ دین شیخ اعجاز. وسیم, دیکھنے میں تو جو آپ نے اسکواڈ اناؤنس کیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی مضبوط ہے, اور توقع کی جاتی ہے کہ یہ ٹاپ 4 میں تو پہلے جگہ بنا لے گا. وسیم, جیسا پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلی آ رہی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی آخری ٹیم اناؤنس ہوگی بطور چیف سلیکٹر؟ اچھا بھائی, T20 پہ پریس کانفرنس ہے, آئی تھنک اس کا بعد میں پلیز ہے. جی شیخ صاحب. دیکھیں میرا جو کام ہے جو مجھے ملا ہوا ہے وہ میں کر رہا ہوں, وہ جب تک مجھے کہا جائے گا میں کروں گا, اور جب کہا جائے گا نہیں کرنا تو میں نہیں کروں گا. تو اس کا جواب تو میں یہی دے سکتا ہوں, لیکن فیوچر پریڈکٹ نہ آئی تھنک نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتے ہیں, لیکن جو جواب آپ کے ہینڈ میں ہے آپ نے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. دیٹس واٹ آئی ایم ڈوئنگ. اجاز شیخ اور اجاز باقری. وسیم, میرا کویشچن یہ ہے کہ پہلا ہی میچ انڈیا کے خلاف روایتی حریف ہے, تو کیا ہوپ کر رہے ہو اس ٹیم میں؟ اتنا دم خم آپ دیکھتے ہو کہ انشاءاللہ انڈیا کو مات دے گی یہ ٹیم؟ اور اسی طرح یہ بھی بتا دیجیے گا کہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے خلاف جو سیریز ہے اس میں کیا دیکھ رہے ہو کہ یہ جیت سکتی ہے, صلاحیت رکھتی ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی اگر آپ آن پیپر ہماری ٹیم دیکھتے بھی ہیں تو آپ تو پلیئرز وہ ساروں کو جانتے بھی ہیں کہ آپ کو اس میں کسی چیز کی اس طرح کی کمی نظر نہیں آئے گی, کہ اس میں آپ کو پاور بھی نظر آتی ہے, اس میں آپ کو سینسیبل کھیلنے والے پلیئرز بھی نظر آتے ہیں, اف نیڈڈ جو دونوں طرف سے روایتی بھی کھیل لیتے ہیں اور اٹیکنگ کرکٹ بھی کھیل لیتے ہیں. بالنگ آپشنز آپ کے پاس آئی تھنک اس ٹائم ون آف دا, اگر آپ بیسٹ بالنگ لائن اپ کی بات کرتے ہیں تو اس میں پاکستان کا نام آتا ہے, چاہے وہ اسپیشلی فاسٹ بالنگ کے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے پاس لوازمات, ہمارے پاس ٹولز سارے موجود ہیں. ناؤ اٹس آل اباؤٹ دا اسٹریٹجی کہ ہم نے کس مائنڈ سیٹ کے جانا ہے, کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ. اور آئی ایم ویری ہوپ فل کہ جو ہمارا پہلا میچ انڈیا ہے اور ڈیفینیٹلی ہمارا فوکس بھی اس کے اوپر تھا, اور ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے ٹیم کے اندر
कुछ इस तरह के प्लेयर रखे हैं कि जिनकी प्रेशर हैंडलिंग के ऑब्वियसली एक तो वर्ल्ड कप का प्रेशर तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में जो अगेंस्ट इंडिया खेलना है तो उसके अंदर भी इन प्लेयर्स में हमने ये चीज़ भी देखी है कि प्रेशर हैंडलिंग किसकी बेहतर है, तो उनके पास स्किल तो है साथ में उसका प्रेशर हैंडलिंग कैसी है। तो आई एम वेरी होपफुल कि ये हमारा एक ज़बरदस्त किस्म का वर्ल्ड कप में स्टार्ट होगा, और जो जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि जो एजेस या एडवांटेज हमें हासिल हैं यूएई के अंदर, और होपफुली न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की आपने बात की है तो यहाँ से ये लड़के मोमेंटम गेन करेंगे, और इसके अंदर जो अभी तक का एक सोच है कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी ट्राई करेंगे ताकि वर्ल्ड कप में जाने से पहले हमें एग्जैक्टली पता हो कि किस रोल के लिए कौन सा प्लेयर बेस्ट सूटेबल होगा। इजाज बाकरी। वसीम, एक चीफ सिलेक्टर कितना मुश्किल होता है कि शर्जील को सिलेक्ट करके शर्जील को ड्रॉप कर दिया, फ़खर को सिलेक्ट किया, फिर फ़खर को आप रिजर्व में रख दिया। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि एक चीफ सिलेक्टर के लिए एक सीरीज़ पहले किए जाने वाले फैसले बगैर किसी वजह के 4 मैचेस बारिश की नज़र हुए हमारे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, और इंग्लैंड में हमने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो कितना मुश्किल होता है अपने ही फैसलों को 1 महीने बाद तब्दील कर देना और उनको बाद में जस्टिफाई भी करना। देखिए इट्स पार्ट ऑफ, अगर आप जॉब देखते हैं तो इट्स पार्ट ऑफ इट कि आपने जैसे इवेंट अभी आया तो नाउ वी हैव टू कॉल द फाइनल कॉल्स, तो उसमें आपको इस तरह के टफ डिसीजन भी लेने पड़ते हैं कि कुछ लड़के शायद आपको लगेंगे कम खेले हुए हैं या कुछ आपको लगेगा ज़्यादा खेले हुए हैं, लेकिन हमारा फोकस है वर्ल्ड कप के ऊपर कि वर्ल्ड कप के अंदर हमारी ये बेस्ट लॉट वो कौन सी अवेलेबल है, कौन सा बेस्ट टैलेंट अवेलेबल है। तो बाकी चांसेस मिले हैं, सबको मिले हैं, जितने भी प्लेयर्स के आपने भी नाम लिए हैं, तो जो जिसने अपनी जगह सीमेंट कर ली ऑब्वियसली वो आपको नज़र आते हैं, लेकिन जो लड़के उस तरह अपनी जगह सीमेंट नहीं कर सके हैं तो उन पे हमें डिसाइड करना पड़ा था। आई नो इट्स टफ, जिस तरह आप बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक बड़ा एक मुश्किल होता है कि बीइंग अ क्रिकेटर माई सेल्फ के यार किसी को टीम से ड्रॉप करना, इट्स अ बिग कॉल, बट लेकिन अगेन इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब और हमें वो ईमानदारी से करना होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई, सबसे पहले तो आई विश एंड प्रे कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीते और ये टीम जीत के लाए। इंशाल्लाह। दो क्वेश्चन इसमें मेरे हैं। एक तो ये कि T20 की हिस्ट्री जो रही है वो ये है कि इम्पैक्ट प्लेयर हमेशा जिताता है, कभी भी 120 125 की स्ट्राइक रेट वाला टीम को नहीं जिताता। ओवरऑल देखे तो सारी टीम 200 प्लस पे जा रही है, तो उसमें देखा कि शर्जील भी नहीं है और फ़खर भी रिजर्व के अंदर है। एक तो क्या ये ज़्यादा सूटेबल डिसीजन रहेगा, इसके ज़रूर बताइए। दूसरा ये कि मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम लास्ट 1.5 ईयर से कंटिन्यूसली चल रहा है, तो हमें लगता था कि शोएब मलिक ऐसा प्लेयर है जो इस जगह पे, क्योंकि अगर ये न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था तो ऑब्वियसली ही इज़ नॉट द चॉइस, आई पर्सनली फील, बट यूएई की कंडीशन के अंदर एक बड़ी अच्छी ऑप्शन हो सकती थी, उनको भी नहीं रखा गया। तो आप कैसे देखते हैं दोनों चीज़ों? थैंक यू। अब चौधरी साहब इसमें सवाल तो बता दें अपना कि आपका शोएब मलिक का सवाल है या मिडिल ऑर्डर की जो पावर की बात की है। देखिए इम्पैक्ट की आपने बात की है तो उसका जवाब आपको शायद अपना जो आखिरी आपका सवाल है उसी के अंदर आपने जवाब दे दिया। इम्पैक्ट प्लेयर्स के ऊपर हमारा फोकस था और इस टीम के अंदर जो आपको एक चेंज थोड़ी सी नज़र आएगी कि इम्पैक्ट प्लेयर आपको इसमें ज़्यादा नज़र आएंगे, ठीक है। उसमें आपको शायद उनकी एवरेज कम नज़र आएगी, लेकिन उनका आप कैरियर स्ट्राइक रेट देखेंगे जिसकी आप बात कर रहे हैं तो वो आपको सारे हाई स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन नज़र आएंगे, चाहे वो आज़म है, चाहे वो आसिफ अली हैं, चाहे वो खुशदिल हैं। डाउन दी ऑर्डर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास शादाब मौजूद है, इवन हसन अली का स्ट्राइक रेट इस टाइम 190 तक पहुंचता है। मोहम्मद हफीज़ के मोहम्मद वसीम जूनियर बैट के साथ उनकी सलाहियतों का आपको बताया। सुहेब मकसूद को आपने देखा है कि ही इज़ अ गेम चेंजर। तो आई डू एग्री कि आपने जो बात की है जी कि इम्पैक्ट प्लेयर्स, तो इस टीम में आपको पहले से ज़्यादा इम्पैक्ट प्लेयर्स नज़र आएंगे। तो वो सारे एरिया जिनकी आपने वो बात की है तो वो हमने कंसिडर की है। अब वो सारी चीज़ें देखते हुए जो हमें बेस्ट लॉट लगी है वो इस टीम के अंदर आपको नज़र आ रही है। जो मिस आउट हुए हैं तो ओबियसली इन लड़कों को उन पे एज हासिल थी। जी थैंक यू वेरी मच। आप सबका रिपीट में दोबारा कर दूं कि टीम मैनेजमेंट जो है उसकी अनाउंसमेंट लेटर इन द डे बाद में की जाएगी। जी थैंक यू। कि चीफ सिलेक्टर वसीम खान कौमी टीम का ऐलान कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आसिफ अली और खुशदिल शाह की कौमी स्क्वाड में वापसी हो गई है, जबकि वहाब रियाज, शोएब मलिक, शर्जील खान, हैदर अली, सरफराज अहमद जगह नहीं बना सके हैं। T20 वर्ल्ड कप में आजम खान बैकअप विकेट कीपर होंगे। स्क्वाड में तजुर्बाकार खिलाड़ी मौजूद हैं।